السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وار روم۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وار جس طریقے سے کیا گیا تھا تسلط ایران پہ، اور جو کیلکولیشنز تھیں، آج دن یقیناً خالی چوتھا ہے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک باقاعدگی سے یہ اپنی ٹرانسمیشن کر رہی ہے، دن چوتھا ہے، لیکن بہت سے معاملات سامنے آ گئے چوتھے دن میں۔ جو اگر یہ خیال تھا جنہوں نے جنگ تسلط کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کا جو مین ایلائی ہیں اسرائیل، یہ سوچ کے کہ دے میں گیٹ جسٹ واک اوور۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑی جلدی میں ہو جائے گا۔ ان کا خیال تھا ہم جائیں گے اور ہم جا کے بمباری کریں گے خوب، اور اس کے بعد ایرانی جو پبلک ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، اور وہ ایک بوگس شخص، بوگس اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی تو کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کی سپورٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ایران میں۔ تو ان کا خیال تھا کہ شاہ ایران کے بیٹے کو لائیں گے اینڈ ہی ول لینڈ، دے ول ٹیک، کچھ ایسی کیلکولیشن تھی۔ اور جب کہ آج جو خبر آ رہی ہے سامنے، IAEA کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ایران کے پاس ہمیں ایویڈنس نہیں ملا کہ ان کے پاس بام بنانے کے وہ کوئی قریب ہیں، اور دیٹ وہ انسپیکشن کے لیے دے ہیڈ بیسکلی اگریڈ، کمپلیٹلی اگریڈ، اور انسپیکشن کیا بھی، اور یہ بھی کہ جو انسپیکشن کے نتیجے میں انفارمیشن ملنی تھی وہ امریکہ کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی کہا تھا۔ دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں عمان کے جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، ایک بالکل معقول اور آج کے دور میں این ایکسیپشنل ڈپلومیٹ، جنہوں نے کوئی سائیڈ نہیں لی، جنہوں نے جب حالات بگڑ گئے تو انہوں نے جو بظاہر ایک کمزور سائیڈ ہے ایران ہے ورسز US وغیرہ، انہوں نے آ کے کھل کے بتایا کہ جی جو بات ہوئی تھی اور اس نیگوسیشنز میں ایران کتنا آگے بڑھ گیا تھا اور کتنا اگری کر رہا تھا۔ لیکن بہرحال گیم کوئی اور تھی، پلان کوئی اور تھا، اور اتنا نیا پلان بھی نہیں تھا، ایک پرانا پلان ہے۔ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ناظرین، ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایجپٹ کے جو پارلیمنٹ ہے اس میں کھڑے ہو کے ایجپشن ایک پارلیمنٹیرین نے کہا کہ یہ ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بعد، اینڈ اٹ واز سرپرائزنگ کمنگ فرام این ایجپشن پارلیمنٹیرین، نے کہا کہ اس کے بعد یہی چیز ایجپٹ کے ساتھ بھی ہوگی، یہی ترکی کے ساتھ بھی ہوگی، یہی پاکستان کے ساتھ بھی ہوگی، اور یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ تو اب فرام ان ایکسپیکٹڈ پلیسز اس طرح کی بات سامنے آ گئی ہے، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو 2-3 لیولز ہیں۔ ایک تو جو سمپلی جو ایک ملٹری لیول ہے اس پہ بھی ایک سرپرائزنگ بات ہے، لیکن جو اسٹریٹجی جو یہ دیکھیے ناظرین، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ایجپشین پارلیمنٹ میں یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ کھڑے ہوئے ہیں کافی غصے میں، اینڈ ہی سیئنگ کہ لک واٹ از ہیپننگ دیر ول ہیپن۔ اور پھر ریڈارز بہت سی جگہوں پہ کام نہیں کر رہے، اور اس وجہ سے چاہے گلف کے، چاہے UAE ہے، چاہے کویت ہے، چاہے یہ ممالک ہیں، ادھر سب دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور چیز کی ایران نے کہ آج ہی کچھ عرصے پہلے انہوں نے جو دا اونلی لینڈ روٹ فرام سعودی عربیہ ٹو بحرین، وہ دے بلو اٹ اپ، اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اور کہا یہ گیا کہ بھئی بحرین میں جو ایک اپرائزنگ ہے تو اس کے لیے حکومت بحرین کی حکومت کے لیے کمک نہ بھیجی جائے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایسے ایکسپرٹس ہیں ناظرین جو اس چیزوں کو ایکسپلین کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے گا، یہ جنگ ویسی جنگ نہیں ہے جو کہ متوقع تھی۔ یہ ویپن سسٹم کس کے پاس ہیں، دنیا کے سب سے بڑی ملٹری جو جن کے پاس طاقت ہے، اتنی ملٹری عسکری طاقت، لیکن بات تو کہیں اور ہی نکل گئی۔ اور ایران میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی، میرا خیال ہے پاکستان کو ایک دن سوگ کا منانا چاہیے تھا، اور یہی پرائم منسٹر نے مئی 2024 میں جب ایرانی صدر مارے گئے تھے، جہاز میں ان کا کریش ہوا تھا، تو ویری وائزلی پرائم منسٹر شہباز شریف نے سوگ منایا تھا ایک دن کا۔ تو اب بھی منانے کی ضرورت ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر، اور بڑے اچھی سٹیٹمنٹس دیے پرائم منسٹر نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی۔ تو ایک دن کا سوگ منانا چاہیے۔ ہم ایرانیوں کے ساتھ
کھڑے ہیں, ان کے جو جائز چیزیں ہیں ان کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں. ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, بڑی تگڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ان کی انٹیگریٹی کو بھی سپورٹ اینڈ وی ول اسٹینڈ بائی دی ایرانینس. بہرحال وہ اور باتیں. اور آپ کو معلوم ہے آج 160 بچیاں جن کو شہید کیا گیا امریکن بمباری سے, ان کے میزائل اٹیک سے, ان کا بھی ایک جنازہ ہوا. تو بس بہت سی باتیں ہیں اور بہت سے ہمارے پاس کمال کے لوگ ہیں جو اس پر بات کریں گے. ناظرین ہمیں ایکسپلین کریں گے ہمارے امبیسڈر منیر اکرم صاحب ہیں, بین پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز میں, بین الاقوامی سچویشن میں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا وہاں ہو رہا ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس منیر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ فارمر امبیسڈر ٹو چائنا امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہیں ہمارے پروگرام میں. میرا خیال پہلی دفعہ آئی ہیں. وارم ویلکم ٹو یو نغمانہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ڈاکٹر مریم فاطمہ سیکورٹی جیو پولیٹیکل اینالسٹ ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ فار جوائننگ اس. منیر اکرم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ذرا یہ جو تمام سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ویری کوئکلی اف آئی مے ایڈ کہ کل اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی الجزیرہ وغیرہ میں, انہوں نے کوٹ کیا کہ سعودیز ناراض ہو رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ کے تو یہ اپنے فیوریٹ ایلائی کو سب کو ایئر کور دینے گئے ہیں, جب ان کے کافی دیکھ رہے تھے کہ میزائلز وہ کمنگ تھرو. ریاض میں دا یو ایس ایمبیسی از برننگ ایز وی اسپیک. تو ذرا بتائیے گا واٹ آر وی سینگ منیر اکرم صاحب؟ جی, وی سینگ ناؤ دی ٹیسٹ آف اسٹرینتھ جو امریکہ اور اسرائیل کا جو حملہ ہے, اب ان کے جو ارادے ہیں کہ ایرانی پوری دفاعی قوت کو ختم کیا جائے, اس پہ فوکس ہے اٹیکس کا. پر جو ان کی جو دوسری خواہش تھی کہ رجیم چینج ہوگا ان حملوں کے بعد میں, میرے خیال میں وہ پوری نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہو سکے گی, کیونکہ جو باوجود کہ انہوں نے جو خیبر کو شہید کیا, دوسروں کو شہید کیا, کمانڈرز کو, اس کے باوجود جو الٹرنیٹ لیڈرشپ اب آئی ہے آگے, وہ بھی مضبوط کھڑی بھی ہے. وہ بھی واپس ڈیفینسو جو ایکشنز وہ لے رہے ہیں وہ اس پہ ابھی تک وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں دفاعی جیت تو ہو جائے گی. امریکہ اور اسرائیل نے کافی نقصان کرنا ہے ان کی میسائلز وغیرہ پر رجیم چینج نہیں ہو سکے گا. اور ایرانیوں کے پاس اب تک لیوریج رہتا ہے, کیونکہ انہوں نے جو 400 ملی گرام, جو 400 گرام 60% انرچ یورینیم ان کے پاس جو رہتا ہے, جو بیریڈ ہے پر ان کے قابو میں ہے, وہ بھی ایک لیوریج ہے ان کے لیے آگے نیگوسیشنز کے لیے. تو کہاں نہ کہاں جا کے مذاکرات پھر یہ شروع ہوں گی اور پھر دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اس وقت. جی, تو اس کا مطلب یہ کہ امبیسڈر نغمانہ, منیر اکرم صاحب تو فرما رہے ہیں کہ بات نیگوسیشنز پر واپس جائے گی, اور جیسے انہوں نے فرمایا انرچ یورینیم ہے اس پر بات ہوگی, بٹ یہاں سے لے کے وہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ بظاہر سفر تو بہت لمبا لگ رہا ہے. اور یہ جو بات ہے کہ ان کے پاس دفاعی جو نقصان بہت کریں گے اور ملٹری اسٹرینتھ ہے, وہ بھی اٹس آئی تھنک ان اے سینس جو پہلے ایکسپیکٹیشن تھی, آل آف دیٹ از اپ ان دی ایئر. امبیسڈر نغمانہ جی, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس طرف تو یہ وار نہیں جا رہی. لیکن having said that, I agree with Master Munir Akram کہ at the end of the day تو دیکھیں کوئی بھی جنگ ہو وہ ٹیبل پہ ہی رکتی ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کون سی سائڈ ان نیگوسیشنز میں جب وہ فائنلی ٹیبل تک بات پہنچے تو کس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا. اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ ایران اس وقت جائے گا نیگوسیشنز پہ جب وہ یہ فیل کرے گا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے
मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है नेगोशिएशंस में से कुछ हासिल करने के। और इसीलिए देखिए वो जो वॉर की कीमत है अमेरिका और इसराइल के लिए उसे बढ़ाता चला जा रहा है। ये जितने वो खलीजी ममालिक पे और मिडिल ईस्ट के ममालिक पे जो अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं, उससे सिर्फ ये तो नहीं है कि बेसिस को नुकसान हो रहा है, इन कंट्रीज को एज सेफ हेवन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट एंड टूरिज्म बहुत ज्यादा अहमियत हासिल होती जा रही थी। और ये सब चीजें आप देखिए ये कोलैटरल डैमेज होगी, तो नेचुरली इन इलाकों को बहुत असर पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ ये कहना बहुत जरूरी समझती हूँ कि ये जो शुरू से, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि आज इजिप्ट में पार्लियामेंट में लोग खड़े होके बोले हैं, तो आपको याद होगा कि इजिप्ट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कैजुअलिटीज जो बेसिकली अमेरिका की तरफ जिन्होंने रुझान 79 में, जी, वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज। उसके बाद फिर जॉर्डन, सीरिया, ये वो एब्सोल्युटली। तो ये जब से रेवोल्यूशन आया है, ये चाहे आपके मगरिब के जो नॉर्थ अफ्रीका के मुस्लिम कंट्रीज हैं और आपकी गल्फ की मुस्लिम कंट्रीज हैं और मिडिल ईस्ट की द कंट्रीज अराउंड इजराइल, वो ये समझती थी कि शायद ईरान इज द मेन एनिमी और हमें थ्रेट जो है वो ईरानी रिजीम से। बट ओवर द इयर्स एज वी हैव सीन के वन आफ्टर द अदर किस तरह मुस्लिम हर स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्री को खत्म किया गया है इजराइल और अमेरिका ने अपनी लार्जर इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजी के मुताबिक। लेकिन जो पिछले 2 साल से जब से हमास ने अटैक किया और गजा पे जंग शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह इस वक्त इजराइल और अमेरिका बहुत ओपनली ये कह रहे हैं कि तमाम मिडल ईस्ट और ये तो हमें इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू द इजराइलीज और हम यहाँ ग्रेटर इजराइल बनाएंगे और उसमें किसी भी चीज को वो रुकावट नहीं बनने देंगे। तो आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न इन द गल्फ स्टेट्स भी, मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स भी, के उनका जो ये अजम्पशन था कि द बिगेस्ट एनिमी इज ईरान इज परहैप्स नॉट ईरान, इट इज परहैप्स इजराइल बैक्ड बाय अमेरिकन। क्योंकि अगर वो ईरान को थ्रेट ना समझते तो शायद वो अमेरिकन बेसिस, अब देखिए ना 103 अमेरिकन बेसिस है अराउंड इन दिस एरिया, हर गल्फ के मुल्क में उनकी उन्होंने बेसिस बनाई हुई है। बेसिस किसके खिलाफ है? तो बेसिकली ईरान ही के खिलाफ है जी। तो आई थिंक ये थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा मिसकैलकुलेशन हुई है अमेरिका से और उन्हें देखना चाहिए था कि जब लास्ट टाइम उन्होंने अटैक किया लास्ट ईयर, तो ऑल दो गल्फ स्टेट्स और मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स में से कोई भी उस तरह ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ सिवाय पाकिस्तान के, बट एवरीबडी सेड दैट दे वुड नॉट अलाउ देयर एयर स्पेसेस टू बी used to attack तेहरान। तो यहां तक तो बात आए जो आप चंद साल पहले नहीं देख सकते थे। अब्राहम एकॉर्ड्स को भी थोड़ा सा ब्रेकें लग गई, तो एक थोड़ी सी थिंकिंग चेंज हो रही थी। अब देखना यह है इसका जो जंग का रुख है वो ये तयन इस बात पे होगा कि ईरान कितना और सस्टेन कर सकता है वॉर को। अभी एक बात मेरी हो रही थी इरानियन जर्नलिस्ट से, तो वो कह रहे थे कि जी हम तो इंडिजिनस अपनी चीजें बनाते हैं और बहुत सस्ती बनाते हैं और हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जबकि अमेरिकन की और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। जो एक हमें 4000 का ड्रोन पड़ता है उसको मारने के लिए 1 मिलियन को इंटरसेप्टर चाहिए। सो द कॉस्ट ऑफ वॉर is becoming very very high both for the Gulf states और अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे ये ज्यादा यहाँ पे जंग फैलेगी और नुकसानात बढ़ेंगे और अगर अमेरिकन कैजुअलिटीज और हुई
تو یہ بہت مشکل ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی، بیکاز یہ واک اوور نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ واک اوور ہو جائے گا. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ ویسٹ کو بالکل ایران کی ہسٹری کا نہیں پتا. وہ ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے، بہت اسٹرانگ اسٹیٹ ہے. اس نے صدیوں میں کسی پہ حملہ نہیں کیا، لیکن ہمیشہ سے ان پہ حملے ہوتے آ رہے ہیں. اور وہ ہر حملے کے بعد آپ نے دیکھا کہ زیادہ مضبوط، زیادہ ریزیلینٹ، زیادہ سیلف کانفیڈنٹ ہوتے. اس وقت ایران جو ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اسے تین طرف سے تو ویسے ہی اتنے رگڈ اور اونچے پہاڑ ہیں کہ وہاں پہ کوئی لینڈ فورسز اتارنا یا وہ بہت مشکل ہے. دوسرا یہ اگر اتار بھی دیں تو وہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید پوری قوم جو ہے وہ امریکہ کے نعرے لگانے شروع ہو جائے گی وہاں، تو ایسا نہیں ہے. ایران میں بہت زیادہ ایرانیت ہے اور وہاں ہیٹریڈ آف امریکہ اور اسرائیل بہت زیادہ ہے. تو یہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باقی ملکوں میں لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے تھوڑے بہت تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جس قسم کا انقلاب ایران میں چاہ رہے ہیں وہ تو مجھے بالکل آتا ہوا دور دور تک نظر نہیں آ رہا. سو وی آر ان فار اے لانگ ہال. ایران سال بھر تو بڑے آرام سے لڑ سکتا ہے، لیکن کیا امریکن اور باقی جو ان کے اتحادی ہیں وہ سال بھر لڑیں گے؟ آلریڈی آپ نے دیکھا کہ EU از ویری، اور یو کے نے جو سب سے بڑا ان کا حامی ہے انہوں نے تو بالکل انکار کر دیا کہ جی ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. اسپین کا بھی کل اسٹیٹمنٹ ہے اور کافی سارے ممالک کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ آئی تھنک لیٹس ویٹ اینڈ سی. بٹ ایران ہیز ٹو بی اے لٹل بٹ مور کاشیس کہ وہ صرف ان کے ملٹری ٹارگیٹس پہ حملہ کرے. اس طرح بڑا کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ ہوٹلز پہ حملہ کیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہے وہاں امریکن ایران نے ہوٹلز پہ اس لیے حملہ کیا کہ جب ان کا یہ 5th بریگیڈ پہ ان کے وہ ہیڈ کوارٹرز وغیرہ پہ حملے ہوئے ہیں تو امریکن فوجیوں نے بیسس چھوڑ کے اور یہ ہوٹلز میں پناہ لی، اور وہ ایگزیکٹلی پتا تھا کہ کن فلورز پہ اور کون سے ہوٹل یہ وہ ہیں. سو دے وینٹ آفٹر دی امیریکن. سو دے ڈڈ ناٹ ایکچولی، اور ان کے فارن منسٹر نے کہا بھی ہے کہ ہمارا کوئی ان ملکوں سے دشمنی نہیں ہے اور ہم ان کو نہیں ٹارگٹ کریں گے. بالکل ایسے ہی وہ بیسز بھی دیں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ٹو کل اس. سو دین they become the legitimate targets. Absolutely. اچھا، بہت آپ نے باتیں بتائیں، بڑی دلچسپ باتیں بتائیں، بڑی اہم باتیں بتائیں. ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ ایران جو UK کے پرائم منسٹر انہوں نے نغمانہ 2 دن پہلے کھڑے ہو کے بڑی پبلکلی کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو فائٹ دس بیٹل ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اور انہوں نے لیکن ابھی ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وی ہیو لرنڈ فرام عراق. اچھا بس اچھا، اس کا مطلب کہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. اور وہ جو ہاں اور جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں منیر اکرم صاحب، جن کو سم نائیو پیپل ور projecting him as the guru of this new world order، جو کہ ایک چون ہی کی تھی جب فلسطین مارے جا رہے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے لائن میں اور کہا کہ we are going to be fighting the greatest evil on earth along with America. تو یہ تو خیر وہ بات ہے، چھوٹی سی بات ہے. منیر صاحب، یہ جو ابھی نغمانہ نے کہا اور بالکل درست کہا کہ بیچ میں جب پچھلی دفعہ جنگ ہوئی تو اس وقت جون میں تو یکدم ایک میٹنگ بھی تھی جہاں استنبول میں سب جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں سے اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ وی وونٹ لیٹ آور ایئر اسپیس بی یوزڈ. بٹ ایز وی اسپیک، یعنی کہ دیکھیں نا، انہوں نے تو وہ کہہ دیا، اس کے بعد وہ جو ایک واشنگٹن پوسٹ میں پورا آرٹیکل آیا کہ کن صاحب نے کن کو کہا، ٹرمپ کو کہا کہ جی کریں، جلدی اٹیک کریں، جلدی اٹیک کریں. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ UAE اور سعودی عربیہ کے جو ایک سیریس ٹینشن تھی وہ تو کہیں سائڈ پہ چلی گئی. سب نے فون کیا، ایک دوسرے کو فون کیا اور کہا کہ جی ٹھیک ہے، وی آر ان ٹوگیدر. اور پھر یہ شکایت کرنا ٹھیک ہے، یہ دے کراس دا لائن. آپ انٹرنیشنل، آپ دیٹس یور ایکسپرٹیز سٹنگ ان نیو یارک فار سو مینی ایئرز، کہ شاید یہ
انٹرنیشنل لا کو تو کرتا ہے وائلیٹ, لیکن جب اگر آپ ان کی فرام دیئر ٹیریٹری امریکنز آر گوئنگ ٹو بی اٹیکنگ, تو پھر بیسس تو بنتی ہیں, لیجیٹمیٹ ٹارگٹ لاجکلی بھی بنتی ہیں, ہر طریقے سے بھی بنتی ہیں. Munir Akram Saab is in a better position to explain, but I tell you, UN or Security Council اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ these are legitimate targets. اچھا فور سیلف ڈیفینس. جی تو یہ منیر صاحب اس پر ذرا کچھ بیان کر دیں, بیکاز آفٹر آل دا اسپینش پرائم منسٹر امیڈیٹلی سیڈ کہ آپ اپنے چلے جائیں یہاں سے, ہماری کوئی بیسز وغیرہ استعمال نہیں کریں گے. ایکچولی دی امیریکنز ہیو واکڈ آؤٹ. جی منیر اکرم صاحب. جی دیکھیے نسیم, اس میں دو چیزیں ہم دیکھنی ہیں. جی ایک تو یہ دیکھنا کہ جی ایران پہ حملہ ہوا ہے تو ایران نے اپنی دفاعی جو کچھ ایکشنز لینے ہیں وہ تو لے سکتا ہے سیلف ڈیفense میں. اب مجھے یہ علم نہیں ہے کہ ان اڈوں سے ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے. اگر ان اڈوں سے حملے ان کے خلاف ہو رہے تھے تو دین دے بیکم لیجیٹمیٹ ٹارگیٹس. پر ایران کو یہ بھی میرے خیال میں بھی دیکھنا ہے, کیونکہ ایران کو اس وقت دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے, دوستوں کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک اس میں بھی ڈپلومیٹکلی بھی ایک چوائس ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم رسپونڈ کریں گے اس کو. تو ایرانیوں کی جو پہلی ٹارگیٹس ہیں, جو جس سے لڑائی ہے, وہ امریکن اور اسرائیل ہے. تو میرے خیال میں ان کی جو کچھ رسپانس ہے دیٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دس ریالٹی کہ جی جہاں سے حملہ ہو رہا ہے وہاں انہوں نے جواب دینا ہے. تو یہ اپنی جگہ پر جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی کس حد تک اپنے آپ کو حافظ رکھ سکیں گے اور یونائٹڈ رہیں گے اور آپس میں ان کی کوئی یعنی پھوٹ نہ ہو, کیونکہ امریکن طاقت تو ہے, اسرائیلی اور امریکن شامل ہو کر انہوں نے کافی نقصان کیا ہے اور نقصان کر رہے ہیں. اور ٹرمپ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی ہم یہ اس کو جاری رکھیں گے, ہم کافی عرصے تک جاری رکھیں گے جب تک کہ ان کی طاقت ختم نہ ہو جائے. تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ایرانی کتنی ڈیمیج سہ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے. ان کی یعنی کہ انٹرنل جو اکائی ہے اس کو دیکھنا ہے ہم نے. اسرائیل اور امریکہ نے میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں بوٹس آن دا گراؤنڈ تو بڑا مشکل ہوگا اور حماقت ہوگی اگر انہوں نے بوٹس آن دا گراؤنڈ کیا, پر انفلٹریشن اور انسرجنسی پھیلانا ان کا بہت عرصے سے ارادہ ہے. تو آذربائیجان میں, خوزستان میں, کرز کو, جو بلوچ ہیں, یہ جو جگہیں ہیں ایران میں, یہاں انہوں نے شروع کرنا ہے شوشہ ایرانیوں کے گورنمنٹ کے خلاف. وہاں سے کچھ نہ کچھ انہوں نے شوشے شروع کرنے ہیں. تو یہ حملہ ہوگا ملٹری اور انسرجنسی بھی پھیلانے کی یہ کوشش کریں گے. تو ایران کو بہت ساری چیلنجز ابھی کنفرنٹ کرنے ہوں گے. نئی حکومت ہے, نئے لوگ ہیں, ان کو اپنے آپ کو رکھنا ہوگا یونائٹڈ. اٹس اے بگ چیلنج ان فرنٹ آف دم. جی فار شیور اٹ از. ناظرین بریک کے بعد بات جاری رکھیں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ جو ایران کے گرد ممالک ہیں, اسپیشلی جو ملک اہم ہے وہ چائنا ہے, اور چائنا کے حوالے سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چائنا کا اس میں کیا رول ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ چائنا ڈز ناٹ لائک ٹو کم آؤٹ اوپنلی, اور معاملات میں وہ نہیں اس طرح سے ملوث ہوتے اوپنلی. اٹس آلویز ویری کیئرفل ایز اے کنٹری, لیکن پھر بھی وی سی دیٹ دیر از سم رول دیر. اس پہ بھی بات کریں گے اور بات کریں گے کہ جو اسرائیل نے بھی جنگ کا پھیلاؤ کر دیا ادھر لیبنان میں, دے براٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ, سیریا پہ اٹیک کر رہے ہیں تو وہ, اور غازہ پہ پھر سے شروع کیا اٹیک. تو واٹ از دیئر پلان دیر, اس سب پر بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی یہ ایک جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ
جو رشین فارن منسٹر انہوں نے کہا ہے کہ the way America is going at Iran may be forced to opt for nuclear weapons now. اب اسٹیٹمنٹ کی کیا اہمیت ہے، ہمارے اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ ایران ہیز سیڈ کہ چائنا ول بی دی اونلی کنٹری جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے اپنا تیل لے جا سکے گی، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی شپس کو واپس بھیجا گیا، ایک آدھ پر کچھ اٹیک ٹائپ بھی ہوا. تو منیر اکرم صاحب، ہم یہی بات کرنے جا رہے تھے ابھی کہ چائنا کے حوالے سے آئی تھنک دیٹ بائی آل اکاؤنٹس اینڈ ریلائبل اکاؤنٹس چائنا نے ایران کو ویپنز وغیرہ تو دی ہیں، اٹس ناٹ سم تھنگ انلیگل، اٹس الاؤڈ ٹو گیو ویپنز. نمبر 1 ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ چائنا کے برابر میں آ جائے ایک زائنسٹ امریکن ایک سیٹ اپ، تو اگر رجیم کلیپس کی بات کریں، in any case this is where they want to take this country، تو چائنا کی تو sort of encirclement کی سچویشن بنتی ہے. چائنا میں جانتی ہوں چائنا نہیں بات کرتا ایسے اوپنلی، چائنا likes to play it wise and subtle. تو I don't see Iran being left completely on its own in this situation. یہ دیکھیں، I think Naseem, China, as you know, is a very careful power. They will calculate very carefully. They have helped the Iranian government, as you know, and obviously they have a strategic interest in Iran. At the same time, they, in my view, they also have to be cautious that Iranian regime doesn't collapse and accept what the Americans are saying, and then it becomes a friendly Western regime. یہ بھی جو شبہ ہے، یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے، بڑا ناممکن ہے، پر گریٹ پاور جو فیصلے کرتے ہیں وہ ان کو سب الٹرنیٹیو سوچنی چاہیے. جی سو آئی مین دیٹس نغمانہ، آپ بھی رہ چکے ایران میں، میرا مطلب کہ آپ دونوں obviously you know the country well، بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ظاہر ہے ڈھول بجا کے نہیں کریں گے، not screaming from the rooftop، but for sure ان کی اپنی جو سیکیورٹی ہے اس میں what happens in ایران وہ ایک امپورٹنٹ کیلکولس ہے. جی بالکل، آپ دیکھیں چائنا اور ایران کی اگر آپ ریلیشن شپ پہ ایک نظر ڈالیں تو 2007 میں ان کی آئل ڈیل ہوئی تھی 400 بلین کی، جس کو کہا جا رہا تھا مدر آف آل ڈیلز. اس وقت ٹینشنز لگی ہوئی تھی ایران پہ، چائنا نے ان کے ساتھ وہ ڈیل کی تھی. اسی طرح جب لاسٹ جون میں اٹیک ہوا تو چائنا نے ان کو کافی سپورٹ کیا تھا ود انفارمیشن اینڈ ایویشن، اس میں ریڈار اور اپنے ڈیفینس کے اس میں ان کو بہت سپورٹ کیا تھا. اینڈ سنس دین آئی انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے ان کی کافی کیپیبلٹیز انہینس کرنے کے لیے ان کو ہیلپ کیا ہے ان دا لاسٹ 1 year. اور رشیا نے تو آلریڈی ابھی ایک ہفتہ یا 10 دن پہلے ہی کہا تھا، ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہے کہ ود ان دا نیکسٹ 3 years وہ ان کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے، انفراسٹرکچر ان کا جو تباہ ہوا تھا اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے وہ اسسٹ کریں گے. تو چائنا کے لیے تو دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریجن بنتا ہے. اور آئی مے بی رانگ، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو اس قدر کی ارجنسی کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا انفلوئنس اور ان کا جو پلان ہے ان کو جلدی جلدی امپلیمنٹ کریں اور کسی طرح وہ گریٹر اسرائیل اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کریں، بیکاز دے نو کہ اس وقت چائنا ہیز نیور ریئلی ایور openly participated in جی بالکل، بٹ انہیں یہ بھی پتا ہے
کہ اس وقت تو بالکل چائنا نہیں چاہے گا, کیونکہ چائنا از ناؤ ایٹ دا last 20 years of its motherland, rejuvenation of its motherland, which means already دیکھیں اکانومی میں وہ آگے چلے گئے ہیں, ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے ہیں, بہت ساری چیزوں میں وہ ویسٹ سے آلریڈی بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں. بالکل. It now just which means کہ the Americans and the Israelis maybe are feeling that this is the only window of opportunity, because once when China actually, succeeds in becoming that top power of the world, then, the other countries who are now very, very friendly towards them, like the Gulf and the Middle East and all, may also start looking towards China, or they're already looking towards China. There is an increasing tendency in the Middle East and Gulf to look towards China, اور یہ ان کو بات ڈسٹرب کر رہی ہے. اور ابھی دیکھیے آج چائنا نے بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے. چائنا نے جتنے ٹیکنالوجی کے اگریمنٹس تھے اور اے آئی کے اگریمنٹس تھے, وہ سارے اسرائیل کے ساتھ اسکریپ کر دیے. That's a big step, جی. جی, that's a big step. That shows کہ there are many ways nowadays to support somebody, and I think absolutely that China is supporting them. اور دوسرا یہ دیکھیں نا, چائنا آلریڈی چائنا نے رشیا نے چائنا نے یہ لوگ تو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئل کو ڈیلنگ کریں گے فرام ڈالر. فیک نیوز تھی, صحیح نیوز تھی, بٹ the rumors were that even the Saudis had indicated to the Americans that they want to start selling their oil in other currencies. تو چیزیں بہت زیادہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بریک اصل میں پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ٹو ٹیک اے بریک, بٹ یہ اہم بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ پھر بات وہی بنتی ہے کہ چین جو ہے وہ اس میں از ناٹ گوئنگ ٹو ریمین کوائٹ سٹل اینڈ وائز, لیکن فار شور یہ اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں جو اس وقت سچویشن ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں. ویل کنٹینیو دی ڈسکشن, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بریک پہ جانے سے پہلے کہ اسرائیل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی پچھلے 48 گھنٹے میں ایکسپینڈ کیا ہے وار تھیٹر, یعنی کہ دیو گون مور اگریسو. لیبنان میں تو دیو گاٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ. سیریا میں بھی اٹیک شروع کیے ہیں. تو منیر اکرم صاحب آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں, واٹ از آل دس؟ جی آئی تھنک اسرائیلیز ان کی ایک گرینڈ اسٹریٹجی ہے, پورے خطے کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. جہاں سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ریزسٹنس ہوگی تو اس کو دبا دیتے ہیں. گازا کو تو کیا ہوا ہے, بالکل. سیریا میں بھی ٹرکش انفلوئنس وہ دیکھ رہے ہیں, تو وہاں ان کو بھی دبانا ہے. وہ کرد جو ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ایران کے خلاف اور ترکی کے خلاف. تو یہ اور لیبنان میں تو آپ جانتے ہیں وہ حزب اللہ ہے, اس کو دبا کے رکھنا ہے. تو اسی طرح سے اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کو کھلی چھٹی ہے کہ جہاں بھی اس کی کوئی انٹرسٹ نظر آئے کہ اپوز ہو رہی ہیں یا کچھ کوشچن ہے, تو وہاں وہ ملٹری ایکشن لے لیتے ہیں. ان کو کوئی روک نہیں سکتا. کون روکے گا؟ امریکہ تو نہیں, بالکل ان کے ساتھ ہی ہے ابھی. پہلے جو تھوڑی بہت ریسٹرینٹ امریکہ استعمال کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب امریکہ اور اسرائیل ایک ہی پیج پر ہیں. ٹھیک, تو بورڈ آف پیس تو مذاق ہی ہو گیا. مطلب کہ آئی ڈونٹ مائنڈ سینگ کہ ہم ادھر سے تو سپورٹ کرتے تھے کہ جی پاکستان کو جانا چاہیے فرام دس پلیٹ فارم. وی واز تھنکنگ کہ ٹو بی پارٹ آف اٹ از بیٹر, ایٹ لیسٹ بات کریں گے. لیکن اب جب بات کی وقت کیا ہوئی, جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ویسٹ بینک کو جو انیکس کیا تو اس پر ایک وہاں سے ہی ڈنٹ ایون اسکویک اوور اٹ. تو منیر اکرم صاحب, بورڈ آف پیس تو از ان پیسز. نہیں, آئی مین آئی ایم سیئنگ دس ویری سیریسلی, کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ جانے میں کوئی فائدہ ہے وہاں جا کر, کیونکہ اٹ از اباؤٹ غازہ. جو مرضی کہیں ڈونلڈ ٹرمپ, یونائٹڈ نیشنز تو نہیں ہے وہ, لیکن غازہ میں تو اتنی بڑی چیز ہو گئی.
کہ انہوں نے دیو ریڈیوسڈ اٹ ٹو یو نو آفٹر اینیکسیشن تو کچھ بھی نہیں بچا. جی دیکھیں اب یہ بورڈ آف پیس جہاں تک کہ سلامتی کونسل نے اس کو انڈورس کیا تھا تو ایک ہمارے اوپر ایک آبلیگیشن تھی کہ جی اس کو رسپیکٹ کریں, اور اس میں ہم نے گڈ انٹینشنز آئی سپوز کہ ہم نے شامل نہیں, ہم نے ٹھیک کیا, لیکن اب تو دیکھیں نا, اب ابھی حالات ابھی تو حالات بالکل ہی بگڑ گئے ہیں, بدل گئے, بالکل بدل گئے ہیں. تو ابھی ہم نے پوری ہماری اسٹریٹجی ریویو کرنی چاہیے. بالکل بالکل. اب کیا ہوگا, کیونکہ میرا یہ ہر وقت کہنا ہے, جیسے میں نے آپ سے بھی پہلے کہا جی کہ ایک اسرائیل کی تو ایک گرینڈ اسٹریٹجی ہے کہ مسلمان ملکوں کو ایک کر کے ختم کریں, اور امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے نا اس میں, تو اب ہم نے یہ دیکھنا, اب ہندوستان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے, وہاں گیا, وہاں الائنس بن گیا ہے. اب پتہ نہیں یہ جو الائنس بنا ہے اس میں کیا انہوں نے نقطے چوز کیے ہیں. ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ ہندوستان سے کچھ ابھی حملہ نہ ہو, کیونکہ حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ شرارت کر سکتے ہیں وہاں سے. اب ہمارے دوسری جو طرف سے افغانستان میں جو یہ بھی مسئلے ہیں, تو ہم نے بالکل خبردار رہنا ہے. یہ ہمارے لیے بہت مشکل وقت ہے. بالکل ہمارے لیے مشکل وقت ہے. نغمان صاحب, آپ کا یور کامنٹ آن آل آف دس. دیکھیں, جہاں تک بورڈ آف پیس کا تعلق ہے تو آئی ہیو ویری اسٹرانگ ویوز آن دیٹ.